السلام علیکم عزیز طلبہ، آئیے آج میں آپ کو واسکو ڈی گاما کے تعلق سے ایک مختصر سا تعارف کرا دوں۔ واسکو ڈی گاما، یہ جو تصویر دیکھ رہے ہیں واسکو ڈی گاما کے ہیں، ایک پرتگالی بحری قزاق تھا۔ قزاق کے معنی لٹیرا، جس نے یورپ سے جنوبی افریقہ کے گرد گھوم کر ہندوستان کا بحری راستہ دریافت کیا تھا۔ یعنی وہ یورپ سے نکلا تھا اور یورپ سے نکل کر افریقہ پہنچ کر وہاں پر ممباسا سے یہاں سے کیلیکٹ یعنی ہندوستان پہنچا تھا۔ ہندوستان کا بحری راستہ دریافت کیا تھا۔ بحری راستہ دریافت کرنے کا صحرا واسکو ڈی گاما کو جاتا ہے۔ واسکو ڈی گاما 20 مئی 1498 یعنی 98 کو کالیکٹ ہندوستان پہنچا تھا۔ اس سے 4 سال قبل کولمبس امریکہ دریافت کر چکا تھا۔ اس وقت ہندوستان میں مغل بادشاہ بابر نے دہلی کا تخت سنبھالا ہوا تھا۔ اس وقت واسکو ڈی گاما ہمارے ہندوستان پر آیا تھا۔ وہ ہندوستان کیسے پہنچا؟ وہ ممباسا یعنی افریقہ میں جو ممباسا مقام ہے، جو آج کل موجودہ کینیا کہتے ہیں، کینیا کے نزدیک یہاں پر کئی ارب تجارتی جہاز راں کو لوٹا۔ یعنی وہاں پر کئی ارب تجارت کے غرض سے تجارتی جہاز تھے وہاں پر، تو ان تجارتی جہازوں کو لوٹا اور عرب ملاح اور جہاز راں اس وقت کا مشہور احمد بن ماجد کے تعاون سے ہندوستان جانے کا راستہ ملا۔ یعنی وہاں پر اغوا کیا یا ان کے آدمیوں کو اغوا کیا پتہ نہیں، لیکن اس کے تعاون سے ہندوستان کا راستہ دریافت کیا۔ ہندوستان وہ کیلیکٹ پہنچا۔ اس نے یعنی واسکو ڈی گاما نے ہندوستان تک بحری راستہ دریافت کیا اور مہم جوئی کی ایک نیا راستہ ایجاد کیا اور تجارت کا بھی ایک نیا راستہ یا نئی دنیا کھولی۔ اس کو امیر البحر بھی کہتے ہیں۔ اس کو امیر البحر، بحر مانے سمندر اور امیر البحر یعنی سمندر کا امیر بھی اس کو کہتے ہیں۔ وہ 1469 یعنی 69 میں پرتگال میں پیدا ہوا اور 24 دسمبر 1524 میں اس کا انتقال ہوا۔ وہ کوچی یعنی کوچین میں موجودہ کیرلا کے کوچین شہر میں اس کا انتقال ہوا۔ وہ شہر ہندوستان میں وفات پا گیا۔ وہ صرف اس وقت 54 یا 55 برس کا تھا۔ اس زمانے میں یورپی حکمران اپنے ملک سے باہر ڈکیتی جائز سمجھتے تھے۔ اس وقت کا رواج تھا یورپ میں کہ یورپی حکمران اپنے ملک سے باہر ڈکیتی جائز سمجھتے تھے۔ واسکو ڈی گاما کی ہندوستان تک بحری راستے کی اس دریافت کے بعد تقریباً 100 سال تک پرتگالیوں کو مشرق کے ساتھ مصالحوں کی تجارت پر برتری حاصل رہی۔ یعنی ہندوستان سے وہ مصالحے لے جاتے اور مشرقی عرب ممالک میں وہ تجارت کرتے۔ اس کے بعد یورپ کے دیگر اقوام جیسے فرانس اور انگریزوں نے اس اجارہ داری کو للکارنا شروع کر دیا۔ حالانکہ وہ بھی یورپی تھے لیکن ان کے ملک الگ الگ تھے۔ للکارنا شروع کر دیا۔ تو وہ یہاں پر ہندوستان پر کیسے اس کا انتقال ہوا؟ ملیریا کی وجہ سے اس کی موت واقع ہوئی۔ وہ کوچی میں سینٹ فرانسس چرچ جو آج بھی ہے آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ کا ایک حصہ ہے، تو اس جگہ وہ دفن ہے۔ سینٹ فرانسس چرچ میں اس کی قبر ہے، یہاں پر وہ دفن ہے۔ اوکے، تو یہ تھا واسکو ڈی گاما کے تعلق سے ایک اس کا مختصر تعارف۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔